دیکھیں کہ وہی جب غار حرا میں آتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور حضور علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن اس سارے پروسیس کو کائنات میں اگر بشری طور پر کسی نے سب سے پہلے اس کو تصدیق کی ہے اور اس کو ایمان لایا ہے، اور حضور علیہ السلام تو ہم سب کے لیے سہارا ہیں، لیکن اس وقت ذات رسول کو بشری تقاضوں کے مطابق اگر کسی نے سہارا دیا ہے تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور پھر اس پورے واقعے کا ذکر کریں نا جس میں زمیلونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑا خوبصورت، میں چاہتا ہوں اس پہ بہت اس میں آپ نے بڑی خوبصورت تاریں چھیڑ دی کہ یہاں آج کے بہت سارے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں. آپ حضور علیہ السلام کا وہ وقت دیکھیں کہ جب جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں تو اقرا کی آواز آتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے وہاں ایک نصاب دیا جو آج تک لوگوں کا تعلیمی نصاب ہے کہ حضور علیہ السلام نے اقرا باسم ربک الذی خلق کہا کہ صرف اقرا پڑھنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا بلکہ باسم ربک جو ہوگا. قیامت تک کے لیے تعلیم وہی ہے جو باسم ربک سے انسان کو متعارف کرواتی رہے گی. اس باسم ربک سے متعارف ہو کر آقا علیہ السلام جب تشریف لے آتے ہیں تو یہ کچھ بشری تقاضے ہیں جو آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے، کیونکہ اگر بشری تقاضے نہ ہوتے تو شاید دنیا کو تسلیم کرنا مشکل ہو جاتا آقا علیہ السلام کی ذات کو. تو غار حرا سے مکے کا سفر اچھا خاصا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ ایک پہاڑی سفر. وہاں سے آقا علیہ السلام آئے تو ایک نظریاتی کشمکش تھی. ایک تو تصدیق تھی، تمانیت تھی کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، اس کت سے تو ایک منٹ کے بھی لیے الگ نہیں ہوئے. لیکن جب یہاں تشریف لے آتے ہیں تو آ کے اپنی رفیقہ حیات سے جب وہ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں نوری اور بشری صفات جب ملتی ہیں تو انسان کی باڈی پہ بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، مابعدت طبیعاتی یہ مسائل ہیں. اور آقا علیہ السلام نے اس کو محسوس کیا کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ کمبل اڑائیے، کمبل اڑائیے. تو وہ جب کمبل اڑاتے ہوئے وہ جو تصدیق کرتی ہیں اور کیا جملے ارشاد فرماتی ہیں، یہ قیامت تک کے دائی کے لیے بہت بڑی صفات ہیں کہ آپ ضرورت مندوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی اقربا پروری کرتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں کیونکہ ورقہ بن نوفل بھی دین حق کا طلبگار تھا، تو اس کے پاس اس لیے لے کے گئی. یہاں پہ کچھ مستشرقین غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور آج کی اس جدید دنیا میں اعتراضات اٹھائے جانے لگے کہ اگر وہی تھی تو ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی. وہ ورقہ بن نوفل کو دکھانے آئی تھی کہ جس حق کی تلاش میں آپ ہو وہ حق یہ ہے جو ہمارے گھر میں ظاہر ہو گیا ہے. اور آقا علیہ السلام کو دیکھ کے پھر ورقہ بن نوفل نے تصدیق کر دی اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پہ انہوں نے ایمان لایا. تو یہ سیدہ پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا فرمایا. لیکن اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ سمیٹے جس طرح علامہ تبسم ضیائی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کی جو صفات پہلے سے موجود تھی. ہر آدمی پہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس پہ انعام کیوں ہوا تو ان کی جو پہلے والی زندگی ہے اس زندگی میں اتنا زیادہ تقوی طہارت تھی کہ یہ ان چند شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں یا زمانہ فطرت میں بھی کسی غیر کے آگے نہیں جھکے. یعنی کعبے کے اندر جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کے آگے سیدہ پاک کبھی جھکی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے آگے جھکنے والی تھی. اور جو صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے اس کو اللہ یہ انعام دیتا ہے کہ اس کو ذات رسول کی محبت میں مبتلا فرما دیتا ہے. اور نہ صرف حضور علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہوئی بلکہ حضور علیہ السلام ان کی محبت میں مبتلا ہوئی. حضور سے محبت تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن حضور علیہ السلام نے بشری طور پہ جس ہستی سے محبت فرمائی وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور پھر محبت کی جذباتی انداز دیکھیے کہ آقا علیہ السلام 25 سال کے اور آپ کے حیات 40 سال. 25 سال سے لے کر اگلے 15 سال جو آقا علیہ السلام کی بشری زندگی میں جذباتیت عروج پہ ہے وہ 15 سال کا جو خوبصورت ترین عرصہ ہے وہ صرف اور صرف سیدہ پاک کو نصیب ہوا. اور جب تک وہ حیات رہی آقا علیہ السلام نے دوسری طرف نکاح کرنے کا سوچا تک بھی نہیں. یہ بھی شدید وابستگی جو ہے ایک واحد ہستی ہے جن کو نصیب ہوئی وہ سیدہ پاک کی ہستی ہے. اور پھر اسی لیے تو باقی ازواج مطہرات 25 سال کی رفاقت رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جی ایسے ہی. تو آپ اس کو دیکھیے. اور پھر باقی ازواج مطہرات جو تھی وہ اسی وجہ سے رش کیا کرتے تھے. اور یہاں پہ جو ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گہرا پہلو نظر آتا ہے کہ باقی ازواج کے ساتھ محبت ہے. حضرت
عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی کم عمری یا ان کی نوجوانی، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اندر جو ہے وہ کم عمری نہیں تھی، بلکہ وہ ایک میچور خاتون تھی 40 سال جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں آتی ہیں۔ اور پھر کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ یہ اتنی گہری فقیہ تھی اس وقت بھی، اس روایت پہ بڑے محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس پہ آپ کو موٹیویشن کے حوالے سے آج کل کی خواتین کے لیے پیغام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل علیہ السلام پہلے بھی آتے رہے۔ میں نے آپ کے ساتھ جس طرح پہلے ذکر کیا کہ مابعد طبیعتی یہ مسئلہ ہے کہ بشر اور نور کا آپس میں جو کشمکش ہوتی ہے یہ چلتی رہی، تو جبریل علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشری تقاضوں کے مطابق سیدہ پاک سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ آتے ہیں اور یہ اس کے حوالے سے مجھے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، کیونکہ آخری جسٹیفیکیشن تو جا کے غار حرا میں ہوئی اقرا بیس میں سے، لیکن اس سے پہلے بھی جبریل آتے رہے مختلف انداز کے ساتھ۔ تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ اگر اب آپ آئیں، وہ سیدہ کو نظر نہیں آتے تھے، حضور کو نظر آتے تھے، اب اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ مجھے بتائیے گا۔ تو جب آئے تو انہوں نے بتایا تو آپ نے اپنے بال مبارک بکھیر دیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو اپنے بالوں کے آغوش میں لے لیا۔ تو پھر فرمایا کہ کیا وہ ہستی اب بھی نظر آ رہی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب وہ نظر نہیں آ رہی ہو جو لو گئی ہے۔ تو اس وقت سیدہ نے فرمایا کہ واللہ یہ فرشتہ ہے، یہ اگر کوئی اور مخلوق ہوتی تو جب عورت بال بکھیرتی ہے تو وہ اس سے لطف حاصل کرنے کی کوشش کرتی، یہ واللہ یہ نورانی مخلوق ہے، یہ اللہ کا فرشتہ ہے کہ جو ہی میں نے بال بکھیرے تو وہ غائب ہو گیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو تصدیق ہے، لیکن سیدہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر رہی ہیں اور قدم قدم پہ سہارا دے رہی ہیں۔ یہ اتنے سارے اعزازات تھے ہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی وفات کو کہا کہ عام الحزن کا سال ہے، غم کا سال ہے۔ کیوں غم کا سال قرار دیا؟ کہ یہ نظریات، یہ جذباتی وابستگی اور یہ ایموشنل اٹیچمنٹ، ایموشنل کے ساتھ جو ہے نا آپ کی جو انٹلیکچوئل جو اٹیچمنٹ ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس حد تک شامل تھی۔ اور پھر اس نظریات کے ساتھ ساتھ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی مالی طور پر اگر کسی نے مدد کی، گو کہ اگر اس کو دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی اللہ کا یہ خاص عطا ہے کہ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں کیا۔ آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو والد کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب حضرت عبداللہ کو پہلے اٹھا لیتے ہیں کہ مبادہ دنیا والے یہ دعویٰ کریں کہ باپ اچھا تھا، اس نے تربیت اچھی کی تو یہ نبی بن گئے۔ والدہ تھوڑی سی عمر ہوتی ہے تو والدہ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ والدہ نے اچھی تربیت کی۔ لیکن سیدہ پاک کی وہ ہستی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی وسائل سے لبریز کر کے، کیونکہ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، جس طرح انہوں نے تذکرہ کیا کہ مکے میں سب کو نقصان ہو گیا لیکن ان کو نقصان نہیں ہوا۔ ان کو نقصان کیوں نہیں ہوا؟ فائدہ کیوں ہوا؟ کہ ان کا فائدہ ذات رسول کا فائدہ تھا۔ فرمایا کہ تیرا مال اور تیرا مشن اور تیری وابستگی جو ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم